ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے۔ اسی دوران انہیں ایک انسان راستے میں مل گئے۔ اس انسان نے کہا، حضرت میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا اور انہیں بھوک لگ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس انسان نے کہا، حضرت میرے پاس تو 2 درہم ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس 1 درہم ہے، اے لو اور ساتھ والے گاؤں جا کر روٹیاں لے آؤ۔ وہ انسان ساتھ والے گاؤں میں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر وہ راستے سے آ ہی رہا تھا۔ اس انسان نے سوچا کہ میرے پاس تو 2 درہم ہے اور حضرت کا 1 ہی درہم ہے، تو کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں تاکہ میری روٹی میں حصہ نہ ہو جائے۔ اس انسان نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی۔ وہ روٹیاں لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں آئی؟ اس انسان نے کہا 2 روٹیاں آئی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کیونکہ وہ اللہ کی نبی تھے۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے وہ روٹیاں کھا لی اور سفر شروع کیا تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا پر نہ کوئی کشتی تھی نہ کوئی پھول تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت اب کیسا سفر کریں گے؟ یہاں نہ تو کوئی کشتی ہے اور نہ کوئی پل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، بسم اللہ کہہ کر سمندر میں پیر رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پر قدم رکھنا، میرا دامن تھام لینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پانی میں قدم رکھا تو پانی پر چلنے لگے۔ تو اس آدمی نے بھی بسم اللہ کہہ کر قدم پر قدم رکھا تو وہ بھی پانی پر چلنے لگا۔ دونوں نے دریا ایسا پار کیا تو ان کی پیر کی تلوے تک بھی نہ ہی بھیگے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ وہ انسان تو کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، ہم بغیر پل اور کشتی کی دریا پار کر لیا۔ آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم کو اچھا لگا؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ اس انسان نے کہا، ہاں میرا ایمان تازہ ہوا اور میرا ایمان بھی بہت بڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس اللہ کے واسطے دیتا ہوں جس کی تم بڑے ہی کر رہے تھے، سچ سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا، حضرت کو کیسا پتہ چل گیا؟ وہ کہنے لگا، حضرت میں نہیں کھایا، 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنا سفر شروع کیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو بھوک لگ گئی۔ اب کھانے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا، پیسہ بھی ختم ہو چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرن کا جھنڈ جا رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کو اشارہ کیا۔ وہ ہرن دوڑتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس آ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اس کا کھانا بنایا اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دی اور کہا کہ زندہ ہو جاؤ۔ وہ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور دوڑتی ہوئی جھنڈ کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس انسان سے پوچھا، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ پھر سے کہنے لگا، حضرت میں نے نہیں کھایا، 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ وہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سمجھتے رہے۔ انہوں نے اپنا سفر پھر سے شروع کیا اور آگے جا کر انہیں 3 سونے کی اینٹیں مل گئی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ وہ تھا لالچی۔ وہ کہنے لگا، حضرت 3 سونے کی اینٹیں، ہماری تو قسمت کھل گئی اور ہمارا تو مقدر سنور گیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ اس کی تقسیم کیسی ہوگی؟ ایک تو میں لے لوں گا، ایک آپ کا۔ حضرت وہ تیسری سونے کی اینٹ کس کی ہوگی؟
حضرت نے کہا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی وہ انسان شرمندہ ہو کر حضرت مجھے معاف کرنا، اور وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے سمجھ گئے تھے کہ وہ انسان کتنا لالچی ہے۔ وہ شخص اللہ کی قدرت دیکھتا رہا مگر جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ انسان عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے 3 سونے کی اینٹیں مل گئی تھی۔ وہ شخص یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کو گھر کیسے لے جاؤں، کیسے بیچوں، سونے کی اینٹ اٹھا ہی رہا تھا، اتنے میں 2 چور آ گئے۔ وہ 2 چوروں نے لالچی انسان کو مارنے لگے، پر لالچی انسان کہنے لگا رکو رکو، مجھے مت مارو، یہاں پر 3 اینٹیں ہیں، ہم کیوں نہ واپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ پر وہ 2 چوروں نے نہیں مانا اور اسی طرح تینوں نے لڑتے لڑتے مارے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر ہی رہے تھے، وہاں پر 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہے اور 3 لاشیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ کہا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق کی حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔